سیلز کے کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے پلیز؟ کتنے لوگ ہیں؟ زبردست یار، ایک دفعہ نا آپ اپنے لیے تالیاں بجا دیں پلیز میرے ساتھ، اپنے لیے۔ یہ بزنس کے لیے اس سے برانڈ سیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس برانڈ کو شوکیس کرنے کے لیے، جاننے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میرا عزیز، وہ ہے بلیف سسٹم۔ کہ جب بھی آپ کام کرنے جاتے ہیں، آپ کو چیز سیل کرنے جاتے ہیں، تو آپ کا اپنا بلیف سسٹم کیسے ہے، آپ اس پہ کتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے، آپ اسی وقت بتا سکتے ہیں جب آپ خود کمفرٹیبل ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے۔ آپ کا اگر اپنا سسٹم جو ہے، بلیف سسٹم، اگر وہ بیٹر ہے، تو پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری چیز بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے یہ ریزلٹس ہیں۔ تو بلیف سسٹم ہمارے پاس میرا عزیز کیسے آئے گا؟ بلیف سسٹم جو ہے یہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے، آپ کو کریج دیتا ہے، آپ میں جرأت آتی ہے۔ تو سر اس کے لیے آپ کو کیمسٹری یا فزکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ کو بڑی سادہ سی ایگزامپلس دوں گا۔ ایک تو سر 1973 میں ون ڈے کرکٹ کا آغاز ہوا۔ کرکٹ کون دیکھتا ہے پلیز ہاتھ کھڑا کریں گے؟ تو اس میں 220 240 ون ڈے کا یہ بڑا سکور کاؤنٹ ہوتا تھا۔ تو سلسلہ چلتا رہا، 6 گیندیں ایک اوور کی، 50 اوور کی اننگز، 2 اننگز ہونی ہے، 2 ٹیمیں ہونی ہیں، 11 کھلاڑی ہونے ہیں۔ سر میچ چلتے رہے، کیا ہوا؟ سین چینج ہو گیا۔ 2010 میں سچن ٹنڈولکر آئے، انہوں نے سر ڈبل سینچری کر دی۔ 2970 ون ڈے تب تک ہو چکے تھے، 73 سے 2010 تک۔ سر 40 سال بعد انہوں نے ڈبل سینچری سکور کیا، اس سے پہلے اتہاس میں ہوئے نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سر 200 ون ڈے کے بعد سہواگ نے بھی ڈبل سینچری مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ بلیف سسٹم چینج ہوا کہ if he can do I can do، کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کرس گیل ڈبل سینچری، 7 بیٹسمین سر۔ آپ دیکھیں 40 سال میں ایک بندہ پہنچا، اور 40 سال کے بعد 200 ون ڈے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 7 بندوں نے ڈبل سینچری سکور کر دی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بلیف سسٹم چینج ہو گیا، سسٹم چینج ہو گیا اس کے سوچنے کا۔ سر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1903 میں اولمپکس کے کوچ نے ذیشان صاحب ریمارکس پاس کیے کہ 4 منٹ سے پہلے کوئی کھلاڑی 1 کلومیٹر کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ 4 منٹ سے پہلے 1 کلومیٹر کوئی دوڑنے والا انسان اس کرۂ ارض پر طے نہیں کر سکتا، 1 کلومیٹر کی مسافت 4 منٹ سے پہلے۔ سر 1953 میں ریچرڈ برجر، سر 4 منٹ سے 3 سیکنڈ پہلے، اس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی تھی ایکچولی، اس کا بلیف بڑا زبردست تھا، اس کا سسٹم بڑا ایکسلنٹ تھا، تو اس نے یہ کر دیا۔ سر اب 2021 تک 7000 لوگ ہیں، کتنے؟ 7000 لوگ سر جو 4 منٹ سے پہلے 1 کلومیٹر کی مسافت طے کر چکے ہیں۔ تیسری اگزامپل لیتے ہیں، جاپان، بم گرا، یوں پورا سال بیٹھے رہے، صدمے میں، سوگ میں، کھانا پینا ٹینشن میں، ڈپریشن، بم گر گیا، تباہی ہو گئی، لوگ اپاہج ہو گئے، بچے مر گئے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے۔ لیکن سال بعد کیا ہوا؟ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پوری دنیا کو حیران کریں گے۔ یہ جاپان نے ڈیسائیڈ کیا بم گرنے کے بعد۔ تو سر پوری دنیا میں ٹاپ ایکسپورٹر جاپان تھا، ٹاپ کا، ٹیکسٹائل میں، سٹیل میں، کوئلہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے لوہا چاہیے، آئرن بھی نہیں تھا، لوہا ہر چیز انہوں نے امپورٹ کی۔ لیکن وہ پوری دنیا میں اس وقت ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہے۔ جن لوگوں نے بائکس رکھی ہے جانتے ہوں گے، سر آپ پلگ بھی لینے جائیں تو آپ کہتے ہیں یار جاپانی دیں، نہیں کہتے، بولے یس اور نو؟ یس۔ سر آپ نے گاڑی رکھی ہے، آپ کچھ بھی پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی جاپانی دیں، لوکل نہیں چاہیے۔ سر یہ جاپان کی اچیومنٹ ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ آپ کا بلیف سسٹم جب چینج ہو گیا تو سر چیزیں خود بخود چینج ہو۔ مجھے بات یاد آ گئی ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سر ایک لڑکے نے ایڈ دیکھا نیوز پیپر پہ سیل کی جاب کا، کہ سیلز مین کی پوزیشن ہے۔ وہ انٹرویو کے لیے چلا گیا، لوٹ کیا اس نے، تو وہ ایچ آر مینیجر جو تھے انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ تو
کس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا جی میرا انٹرویو آپ کے پاس، یہ آپ نے جاب دی ہوئی ہے سیلس مین کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فائل دیجیے. وہ ڈاکومنٹ دیے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو 12 جماعت پاس ہیں، آپ نے شاید ایڈ پڑھا نہیں ہے، ہمیں بندہ MBA چاہیے سیلس کے لیے. تو اس نے کہا سر آپ کو MBA چاہیے یا سیل چاہیے؟ اس نے بولا ہمیں MBA چاہیے اور سیل بھی نہیں. بولا ایک بات بولو، MBA چاہیے یا سیل؟ اس نے بولا بیچنا تو مال ہے. اس نے کہا تو رکھ لو، میں کام نہ کر سکا تو نکال دینا، اگر کر لیا تو سیلری تو مہینے بعد ہے، نہ کر سکا تو فارغ. اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے پھر یہ لیپ ٹاپ بیچ کے دکھاؤ. اس کے آگے لیپ ٹاپ پڑا تھا، لڑکے کو دے دیا. لڑکا لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلا. 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، لڑکا آیا نہیں. اس نے کال کری، اس نے کہا بھائی میرا لیپ ٹاپ. اس نے کہا کتنے میں لوگ ہیں؟ اس نے کہا یار یہ مذاق تھوڑے. اس نے کہا مذاق سیل میں ہوتا ہی نہیں بھائی، میں نے بیچنا ہے، بول کتنے میں لے گا؟ وہ یار اس میں فیملی کی تصویریں. اس نے کہا بولا ہمار فیملی کو پیسے بتا، پیسے کتنے لے گا؟ اس نے کہا یار میرا ڈیٹا کمپنی کا. اس نے کہا پیسے بتا. اس نے کہا 1 لاکھ روپے کا لے لے. بولا نہیں یہ 3 لاکھ میں دوں گا. وہ لے گا. ساری کمپنی سر لیپ ٹاپ میں بند تھی. اس نے کہا اوکے ڈن، جاب پکی. آ گیا لڑکا، جاب پہ چلا گیا. 15 برانچز تھی جہاں پر وہ لوگ ان کے وہ سیل کا سیٹ اپ تھا. تو ایک برانچ پہ اس لڑکے کو انہوں نے لگا دیا، سیل کرنے چلا گیا. جب 15 دن بعد وہ سیل رپورٹ آئی، اس کو ریوائز کیا اونر نے بیٹھ کے، تو جہاں پر اس لڑکے کو انہوں نے لگایا تھا اس خاص برانچ کی جو سیل ہے وہ یوں ایسے دوسری برانچز سے بہت زیادہ. سب کی سیل 14 برانچز کی ایک سائڈ پہ اور اکیلی اس برانچ کی سیل ایک طرف. اونر حیران پریشان، کال کی برانچ پہ. برانچ مینیجر سے پوچھا یار یہ پچھلے 2 سال کی ہسٹری میں یہ نمبرز یہ فگرز ہمیں نہیں ملے، تو میرے بھائی ایسا کیا ہوا؟ یہ 15 دنوں کی سیل بڑی حیران کن ہے. اس نے بولا باس بھیجا کس کو ہے؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہتا بیچے جا رہا ہے، بیچے جا رہا ہے. کہتا کیسے بیچ رہا ہے؟ بولا بتا بھی نہیں سکتے، خود آ کے دیکھ لو. مالک آ گیا، آگے وہ صاحب کھڑے ہوئے سیل کر رہے ہیں. ایک انگریز کو، اس کو مچھلی کا کانٹا بیچ رہا ہے وہ لڑکا سیل مین جو 12 جماعت پاس ہائر کیا تھا انہوں نے. اس نے کہا جی یہ کانٹا بہترین کنڈیشن کا، زبردست کوالٹی، اونلی 400. اس نے کہا اوکے پیک کر دو. پیک کر دیا. بولا وہ صاحب مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں تو مچھلی کانٹے پہ تو آئے گی نہیں، آپ کو آٹا چاہیے. وی ہیو دا بیسٹ کوالٹی فلور، اونلی 300. اس نے کہا اوکے. اس کی خوشبو ایسی ہے، ساری مچھلیاں بھوکی ہیں، سونگیں گی، آ جائیں گی، آپ یوں پکڑیں گے تھیلا بھر جائے گا. اس نے کہا اوکے پیک کر دو. پیک کر دی. جانے لگا. اس نے کہا ایکسکیوز می سر، آپ سر جا رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے، کیا پتا مچھلی صبح 9 بجے آئے، شام 4 بجے آئے، سارا دن بھوکے بیٹھو گے؟ اس نے کہا نہیں تو سر وی ہیو اے گڈ کوالٹی کولڈ ڈرنکس اینڈ سنیکس اونلی 200. اس نے کہا اوکے. اس نے کہا پیک کر دے. ریسیپشن والے کو پیکنگ چالو ہے، وہ پیکنگ کیے جا رہا ہے. اس نے کہا سر اب جا رہے ہیں، گورا رنگ ہے آپ کا، سارا دن دھوپ میں جلیں گے، وہاں پر مچھلی آئے نہ آئے سر کیا پتا. تو اس نے بولا کیا کروں؟ اس نے کہا سر وی ہیو بیسٹ کوالٹی امبریلا، آپ کی امبریلا اونلی 300 روپیز آپ پرچیز کیجئے، سارا دن چھاؤں میں بیٹھ کے مچھلیاں پکڑیے. اس نے کہا یس آئی ول ٹیک اٹ. اس نے وہ بھی بیچ دی. اس کے بعد وہ جانے لگا. اس نے کہا ایکسکیوز می سر. گورا بولا اب کیا ہے؟ کہتا اتنا کچھ خرید لیا بھائی، لے کے کیسے جائے گا؟ اس نے کہا تو کیا کروں؟ بولا وی ہیو اے گڈ کوالٹی بیگز، ہمارے پاس بیگز ہیں اونلی 500 روپیز. اس نے کہا اوکے. اس نے کہا پیک کرتے ہوئے. گورا جانے لگا. وہ پیچھے سے پھر بولا ایکسکیوز می سر. اتنی دیر میں وہ مالک نے پیچھے سے پکڑا اس لڑکے کو اور بولا کتنا پہ لے گا اس کو، کتنا اور اس کو ٹھوکے گا؟ معاف کر دے یار، معافی دے دے اس کو. ایک بندہ مچھلی کا کانٹا لینے آیا اور آپ نے اس کو بیگ بیچ دیا، امبریلا بیچ دی. اس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ وہ مچھلی کا کانٹا لینے آیا ہے؟ سر وہ تو اخبار لینے آیا تھا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا سر وہ اخبار لینے آیا تھا،
سنڈے کو اخبار بیٹھ کے پڑھنا چاہتا تھا تو میں نے کہا اخبار پڑھ کے کیا کرے گا, ملک کی ٹینشن لے گا, دفع کر, لے کانٹا مچھلی پکڑ. سر اخبار, مچھلی کا کانٹا, آٹا, بیگ, یہ پیشن چاہیے ہمیں, یہ سکلز چاہیے ہمیں. سیل میں آپ کا پیشن جس دن کم ہو گیا, سیل یوں, بڑا مزیدار یہ پروفیشن. سیل دنیا کا مہنگا ترین پروفیشن. سر آپ اگر کنگھی بیچ رہے ہیں, دیکھیں ہر بندہ سیل کر رہا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, دنیا کا کوئی شعبہ سیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں, جس شعبے میں چلے جائیں, کوئی پروفیشن سیل کے بندے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. سب کی بس ہو جاتی ہے, ایک لمٹ ہے, بٹ سیل کا بندہ کبھی بھی اس کی بس نہیں ہوتی, اس کے نمبرز کم نہیں ہوتے, وہ یوں نمبرز لا رہا ہوتا. اور اگر آپ کے 5 بچے ہیں, آپ کے 4 بچے ہیں, آپ کے 3 بچے جوان ہو گئے, کام کرنے لگ گئے, کوئی جاب کرنے لگ گیا, کوئی بزنس کرنے لگ گیا, تو سوچئے آپ کو سب سے پیارا بچہ وہ لگے گا جو زیادہ پیسے لے کے آئے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ غور کیجئے, جن کی انکم آنا شروع ہو گئی ہے, کہ آپ کو وہ بچہ سب سے اچھا لگے گا جو زیادہ پیسے لے کے آئے گا. تو سر سیلز میں بات نمبر سے شروع ہوتی ہے اور نمبرز پہ ختم ہوتی ہے, کہ ہم نے اپنا بلیف سسٹم اور سیل ٹیکنیکس کو ہم نے آگے لے کے جانا, اور ان کو ہم نے بہتر بنانا ہے, سیل کالز کو ہم نے بہتر کرنا ہے. سر ایک کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے, ہم ایک سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں کمپنی جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کمپٹیشن ہے. نہیں سر, آپ کا برانڈ اپنا, آپ کا نام اپنا ہے, آپ کی پہچان اپنی, آپ خود کو کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. سسٹم, اونلی بلیف سسٹم آپ نے چینج کرنا ہے, باقی چیزیں خود بخود چینج ہوتی جائیں گی. سر ایک دوست میرا, سیل میں کال کتنی امپورٹنٹ ہے اور سیل میں آپ کا ایگریشن, آپ کا پیشن کتنا امپورٹنٹ, میں اس بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ایک دوست میرا, تو میں نے اس کو کھانے پہ بلایا, اس کے ساتھ ایک دوست آ گیا, تو ہم لوگ چلے گئے کھانا کھانے. تو جنگلے میں مرغی دیکھی, وہ پسند کی, تو بولا یار اس کو ذبح کر دو. وہ جب پکا کے لایا تو 3 لوگ تھے, تو میرے دوست نے کہا کہ یار یہ لیگ پیس ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, وہ کہاں چلا گیا. تو میرے لیے پیس, کیونکہ پوری مرغی ہم نے اسے کہا تھا کہ جناب اس کو آپ ذبح کریں اور بنائیں, تو ایک لیگ پیس نہیں تھا. خیر وہ میرے دوست نے نوٹس کیا, تو اس نے وہ بلایا ویٹر کو کہ یار بات سنو. وہ آ گیا, کہتا ہے یار یہ دوسرا لیگ پیس نہیں ہے. وہ کہتا ہے مرغی کی ٹانگ ہی ایک ہوتی ہے. وہ کہتا ہے بس کر دے یار, میری 40 سال عمر ہے, مرغی کی 2 ٹانگیں ہوتی. کہتا ہے بہت ایک ٹانگ ہوتی ہے. کہتا ہے 2 ہوتی ہیں. کہتا ہے دکھا دو 2 کدھر ہے. چلے گئے, میں اس کے پیچھے تھا مرغی کے پاس, مرغی بیٹھی ہوئی. اب جب مرغی بیٹھتی ہے تو اللہ نے اس کا سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اس کی ایک ہی ٹانگ دکھتی ہے. دوست کبھی غور کرنا. تو وہ ایک ٹانگ, اب وہ میرا دوست کیا تالیاں بجائے, اس کو کرے پش پش اٹھ, یہ بھاگے تو دوسری دکھاؤں. وہ آوازیں دی, مرغی اٹھی بھاگی, تو وہ بولا دیکھ 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 وہ دوسری ٹانگ. تو بولا جب آرڈر دیا تھا تالی بجائی تھی. کہتا نہیں. تو بولا پھر ایک ہی ٹانگ ہے, میں نے آپ کو بیٹھی ہوئی دکھائی تھی, میں نے تو آپ کو ایک ہی دینی تھی. سر سیلز میں جس لمحے آپ کا پیشن کم ہو گیا, وہ پیشن کم نہیں ہوا سر, وہ ویلیو کم ہو گئی, وہ نمبرز چلے گئے. آپ برانڈ تھے, برانڈ ہیں, اور آپ برانڈڈ رہیں گے. اس کے لیے آپ کو کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کسی بندے کی مہر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مانتا ہے مانے, کوئی نہیں مانتا نہیں مانے. آپ کی بیس, آپ کی پہچان, آپ کا برانڈ, آپ کا موٹیویشن لیول, آپ کا بلیف سسٹم, اور سر آپ کے نمبرز, آپ کی ویلیوز ہیں. آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا. دیکھیں کچھ بھی ہو جائے, کبھی سیلز مین نہ بنے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کنسلٹنٹ بنے. کنسلٹنٹ, آپ کنسلٹنٹ بنیں گے, آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اگلے بندے کو مجھ سے کیا چاہیے, اس کے نیڈ کیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں جب سیلز ٹیم جائے کہ اس کو کیا چاہیے. سر آپ کو تو جو چاہیے آپ لینے چلے گئے. ایگزامپل لائیو میں نے پیش کی ہے, جو میں نے خود چیک کی ہے. اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے اپنے برانڈ کے بارے میں, I'm not talking just like for motivation, صرف اس سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میں نے آپ سے بات چیت کی ہے. سر یہ میری فیلڈ کی آبزرویشن ہے,
بات میں نے یہیں سے سٹارٹ کی تھی. اگر آپ میں سے کوئی فیلڈ ٹیم کا یہ کام دیکھنا چاہے تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. یو آر مور دین ویلکم. آپ کبھی تشریف لائیں. وہ ولیج بھی ہے, وہ لوگ بھی ہیں, اور میں آپ کو ملوا بھی دوں گا. یہ جملہ اینڈ پر پھر اس لیے بولا ہے کہ سر آپ کی سیلز ٹیم زندہ باد.